ایک پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. تو اب آتے ہیں ایشو کی طرف. اسپیشلی جو بڑے شہروں کی آبادی ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اسپیشلی اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو اسموک کا ایک بہت بڑا خطرہ. آبادی کو ان آرگنائز طریقے سے بڑھنے کی بجائے اگر آرگنائز طریقے سے بڑھے. MZS TV سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر بشیر اور MZS TV کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. میری آج کی ویڈیو لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کے بارے میں ہے. کہ 2050 تک لاہور اب جس طریقے سے ایکسپینڈ کرے گا اس کے لیے 2050 لاہور ماسٹر پلان لایا گیا. اس سے یہ ایشو آگے چلا. اس کے اوپر کافی سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ایک پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی لاہور کے ماسٹر پلان کے بارے میں، جس کے نتیجے میں اب لاہور ماسٹر پلان 2050 کے اوپر جو ہے عمل روک دیا گیا ہے اور اگلے 2 ہفتے تک کی نیکسٹ ڈیٹ ملی ہے جس میں فریقین کو بلایا گیا ہے، جن میں جو اتھارٹیز ہیں LDA وغیرہ ان کو بھی، اور اس چیز کو کہ اب 2 ہفتے تک 2050 جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر ایکٹ پان روک دیا گیا ہے. تو اب آتے ہیں ایشو کی طرف کہ ایشو کیا چل رہا ہے. ایشو یہ چل رہا ہے، اگر بنیادی طور پہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جتنے بھی بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی، اسلام آباد، یا جہاں پہ بھی اچھی پاپولیشن ہے، ظاہر بات ہے وہاں پہ پاکستان دنیا میں 5واں 6واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے جہاں پہ آبادی بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. تو اسپیشلی جو بڑے شہروں کی آبادی ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. جب آبادی پھیل رہی ہے تو شہر ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. ایکسپینشن کے دوران اب بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، جن میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک تو ٹریفک کے پرابلمز ہیں، کیونکہ جب سڑکیں اور گلیاں سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بنائی جاتی تو وہاں پہ ٹریفک پھنستی ہے اور لوگ گھنٹوں کے حساب سے اس ٹریفک میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. اور دوسرا انوائرمنٹل اسپیکٹ ہے اس کا کہ ماحولیاتی طور پر بھی بہت برے طریقے سے جو ہے نا اس کا اثر پڑ رہا ہے. اسپیشلی اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو اسموک کا ایک بہت بڑا خطرہ پچھلے عرصے میں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے اسموک کا پرابلم آتا ہے اور جس کی وجہ سے نظام زندگی بھی مفلوج ہو رہا ہے اور لوگوں کی صحت کے اوپر بھی اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو دیکھا جائے تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ اگر پلان کیا جاتا ہے کہ آبادی کو ان آرگنائز طریقے سے بڑھنے کی بجائے اگر آرگنائز طریقے سے بڑھے، اسپیشلی جو گھروں کی تعمیر ہو یا انڈسٹریل ایریاز ہوں، تو اس سے ان مسائل کو فیوچر میں نپٹا جا سکتا ہے. یہ بیسک تھیم بنتی ہے لاہور کے ماسٹر پلان کی. لیکن اس میں اب مسائل جو آ رہے ہیں، مسائل میں جو گرین بیلٹ ہے، گرین ایریا ہے، اور جو اربن اور رورل کے درمیان میں پرسنٹیج کا آ رہا ہے کہ اب آبادی جب بڑھ رہی ہے تو ظاہر بات ہے گرین ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. اور گرین ایریا کم ہونے سے بھی ماحولیات کے اوپر بھی افیکٹ پڑ رہا ہے اور اس سے اوورال بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو اب اس کے 2 طریقے ہیں. جب آبادی بڑھتی ہے تو جو جن کی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اگر گھر بنانا چاہ رہے ہیں، بے شک وہ گرین ایریا ہو تو روکا تو نہیں جاتا ان کو. اب کسی کی زمین ہے اور اس کے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے گھر بنانے ہیں، وہ بناتے ہیں. تو ایک تو نیچرلی اس طرح بھی کم ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ وہاں پہ اتھارٹیز بنائی. پہلے وہاں پہ صرف LDA کی چلتی تھی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے رول ریگولیشن سے ان کو فالو کیا جاتا تھا. لیکن اب دریائے راوی کے ارد گرد ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی، راوی، جس کا نام رکھا گیا روڈا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو یہ ایک دوسری اتھارٹی بنائی گئی کہ جو دریائے راوی ہے اس کے ارد گرد جو آبادی بڑھے تو وہ ایک کسی قانون قاعدے کے مطابق بڑھے تاکہ فیوچر کے پرابلمس کو ٹیکل کیا جا سکے. کیونکہ زیادہ آبادی اسی طرف بڑھ رہی ہے، دوسری طرف بارڈر آ جاتا ہے، لیکن آبادی ظاہر بات ہے GT روڈ اور موٹر وے اور اس ایریا کی طرف آ رہی ہے. یہیں پہ دریائے راوی ہے، یہیں پہ زیادہ سوسائٹیز بھی لانچ ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک روڈا بنایا جی. اب روڈا بہت بڑا پلان کے ساتھ آ رہا ہے جس میں
بزنس ڈسٹرکٹ کے نام سے بھی لانچ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسکیمز بھی ہیں. اور اب یہاں پہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اگر آبادی خود اپنی مرضی سے بڑھے تو کتنی گلی چھوڑنی ہے, کیا کرنا ہے, تو لوگوں کی مرضی ہوتی ہے. 15 فٹ گلی چھوڑنی ہے, 20 فٹ گلی چھوڑنی ہے, 10 فٹ گلی چھوڑنی ہے. تو لیکن لوگوں کی مرضی کے مطابق مسائل آتے ہیں. اگر گورنمنٹ انوالو ہو, کہ گورنمنٹ بناتی ہے, ریگولرائز کرتی ہے کہ بھائی اتنی اس 40 فٹ سے کم گلی کوئی نہیں ہونی چاہیے, مین روڈ میں 80 فٹ سے کم نہ ہو, اور جو مین بولیوارڈز ہیں وہ 200 فٹ سے کم نہ ہوں یا 400 فٹ ہوں اپروچنگ روڈز جو ہیں, تو پھر چیزیں قدرے آپ کہیں کہ سنبھل سکتی ہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر پرابلم بڑھتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو کلیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ روڈا جب اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لینڈ ایکوائر کر رہا ہے, تو وہاں پہ جو لینڈ اونرز ہیں وہ لینڈ اپنی نہیں دینا چاہتے. ان کے دلائل بھی یہ ہیں کہ ہماری زرعی زمینیں اور ہم اپنی زرعی زمینوں کو نہیں دینا چاہتے, ہم خود ان کو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیش آ رہا ہے. اور دوسرا ایک انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے, جو اسموگ اور اس کے خدشات ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی پبلک سٹیزن کی جانب سے, جس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے LDA نے اب جو لاہور ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر ایکٹ اپان روک دیا ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کو بلا لیا ہے کہ وہ آئیں اور ان چیزوں کو کلیریفائی کریں گے کورٹ کے سامنے. اب اگر ان آرگنائز طریقے سے آبادی بڑھتی ہے تو مسائل بڑھیں گے, چاہے لاہور ہے یا کراچی ہے یا کوئی بھی شہر ہے. لیکن اگر آرگنائز طریقے سے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے تو پھر جو سپیڈ ہے, مطلب ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. ابھی ماسٹر پلان کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن کا فیز شروع ہوا نہیں ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اسٹے شروع ہو چکے ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس سپیڈ کے ساتھ ترقی کرے گا. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی حکمت عملی کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے آبادی کو, حالانکہ ان کی آبادیاں پاکستان جیسی اتنی بڑی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی گرین بیلٹس کو بچایا ہے اور آبادی کو ورٹیکل لے کے جا رہے ہیں. ورٹیکل پاپولیشن کا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ جس میں 2-4 کنال کے اوپر بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہیں اور وہاں پہ بہت سارے اپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور جو گرین لینڈ ہے اس کے اوپر آبادی کے پھیلنے کا اثر کم سے کم رہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اپارٹمنٹس کا کنسیپٹ کوئی اتنا زیادہ مقبولیت نہیں پا سکا سوائے کراچی کے یا اب لاہور میں ہائی رائز کچھ ہیں. لیکن ان جنرل جو پبلک ہے وہ اپنے زمین کے اوپر اپنا گھر بنا کے رہنے پہ خوش ہوتے ہیں. اپارٹمنٹس کی لائف کو وہ کنجسٹڈ ماحول سمجھ کے اوائڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ کوئی بندہ خرید نہیں رہا اپارٹمنٹ تو اس کو انکریجمنٹ نہیں ملتی, اور جس کی وجہ سے پھر یہ گرین بیلٹ کے اوپر آبادی کی پاپولیشن کا جب دباؤ بڑھتا ہے تو یہ مسائل آ رہے ہیں. گورنمنٹ ان کو ٹیکل کرنا جا رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی مسائل کا سامنا ہے, حالانکہ وہ رول اینڈ ریگولیشن بنا کے ان کو فالو کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ چیزیں اب مسائل آگے بڑھا رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس ڈائریکشن میں آگے جاتی ہے. کیا کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو اجازت دے گی کہ وہ 2050 پلان کے اوپر ایکٹ اپان کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھائیں, یا وہ ان کو مزید روکیں گے کہ بھائی نہیں آپ ہائٹس کے اوپر لے کے جائیں, اپارٹمنٹس کے اوپر لے کے جائیں اور چیزوں کو اس طریقے سے بنائیں کہ ماحولیات کے اوپر بھی افیکٹ اس کا کم پڑے اور جو آبادی ہے وہ بھی آرگنائز طریقے سے آگے بڑھے. اور یہ آنے والی کورٹ ہیئرنگز میں پتہ چلے گا کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہیں. تو یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ روڈا, LDA اور لاہور کا ماسٹر پلان 2050 کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے MZS TV کے ساتھ جڑے رہیں. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.